ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں دو افراد رہتے تھے جن کی زندگی ایک قابل ذکر انداز میں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ رضوان ایک خوش مزاج اور پرعزم نوجوان ہیموفیلیا کا مریض تھا جو پیدائش کے بعد سے ہی اس حالت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ ہیموفیلیا کے درپیش چیلنجوں کے باوجود اس نے ہمیشہ ایک بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ ہیموفیلیا ایک موروثی مرض ہے۔ یہ خون کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون جمانے والے فیکٹرز کی کمی ہوتی ہے۔ فیکٹرز ہمارے خون کو جمانے میں مدد دیتے ہیں۔ ان فیکٹرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس مرض یعنی ہیموفیلیا میں مبتلا افراد کا خون اس طرح نہیں جمتا جس طرح نارمل انسان کا جمتا ہے۔ پورے شہر میں نیلم ایک متحرک اور ہمدرد عورت تھی جو مقامی اسپتال میں نرس کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ اس کے دن دوسروں کی مدد کرنے اور محبت پھیلانے سے بھر گئے تھے۔ نیلم ہمیشہ ہی انسانی جسم کی طرف راغب ہوتی رہی تھی اور وہ طبی چیلنجوں کا سامنا کرنے والوں کی زندگیوں میں فرق کرنے کے لیے خوبصورت دن رضوان کا کمیونٹی سینٹر میں باسکٹ بال کھیلتے ہوئے بدقسمتی سے حادثہ ہوا۔ وہ گر گیا اور اس کے گھٹنے کو زخمی کر دیا جس سے ضرورت سے زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ رضوان کو فوری طور پر قریبی ہسپتال میں منتقل کیا۔ جب اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے نیلم کو فون کیا اور اپنی دیکھ بھال میں مدد کے لیے تیار کیا۔ جب رضوان اسپتال پہنچا تو نیلم نے اسے مسکراہٹ اور نرم یقین دہانی کے ساتھ سلام کیا۔ اس نے فوری طور پر صورتحال کی شدت اور اسے مناسب علاج فراہم کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اپنے علم اور تجربے کے ساتھ نیلم نے رضوان کے ہیموفیلیا کے لیے فیکٹرز کے انتظام کے لیے میڈیکل ٹیم کے ساتھ تیزی سے رابطہ کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ہیموفیلیا مریضوں کے علاج کے لیے فیکٹرز بہت ضروری ہیں جو پاکستان میں کوئی میڈیکل کمپنی نہیں بناتی۔ ان فیکٹرز کو بیرون ملک سے منگوایا جاتا ہے اور مریضوں کو لگائے جاتے ہیں جو کہ بہت مہنگے ہیں اور ایک امیر شخص بھی اسے خریدنے سے قاصر ہے۔ یہ باقی ادویات کی طرح میڈیکل سٹور پر بھی دستیاب نہیں ہے کہ جن کو خرید کر ہیموفیلیا مریضوں کو لگا سکیں۔ فیکٹرز ہی واحد علاج ہے۔ اسپتال میں اپنے پورے قیام کے دوران نیلم کی شفقت اور تفہیم چمک سے چمک گئی۔ اس نے رضوان سے بات کرنے، اپنے مفادات، خوابوں اور ہیموفیلیا کے مریض کی حیثیت سے درپیش چیلنجوں کے بارے میں جاننے میں وقت لیا۔ رضوان نیلم کے اپنے کام سے لگن اور اپنے مریضوں کی حقیقی دیکھ بھال سے متاثر تھا۔ جیسے جیسے رضوان کی بازیابی میں ترقی ہوئی، دونوں نے ایک انوکھا بانڈ تیار کیا۔ رضوان کے اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کی دوستی میں اضافہ ہوتا رہا۔ نیلم اکثر رضوان کو معاشرتی واقعات میں مدعو کرتی جہاں وہ اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی، ہیموفیلیا کے بارے میں شعور اجاگر کرتی اور اس حالت کے آس پاس غلط فہمیوں کو دور کرتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، رضوان کا زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر اور چیلنجوں پر قابو پانے کی ان کی صلاحیت نے نیلم کو اپنے سفر میں متاثر کرنا شروع کیا۔ برسوں بعد رضوان اور نیلم کے راستے ایک بار پھر عبور ہو گئے، لیکن اس بار اسپتال کے ایک کانفرنس روم میں۔ ہیموفیلیا کے مریضوں کے کامیاب وکیل رضوان کو میڈیکل فنکشن میں اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ وہ سامعین میں نیلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اب ایک معزز ہیماٹولوجسٹ اور اس پروگرام میں ایک اہم اسپیکر ہیں۔ انہوں نے رضوان جیسے مریضوں کی زندگیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ڈالنے کی امید کے ساتھ ہیموفیلیا کے علاج میں مہارت حاصل کرتے ہوئے ہیماٹولوجی میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رضوان کے عزم اور نیلم کی اٹل حمایت نے نہ صرف اس کی حالت کو سنبھالنے میں ان کی مدد کی تھی بلکہ ایملی کو ہیماٹولوجی میں پکارنے کا باعث بھی بنا تھا۔ ایک ساتھ مل کر وہ تبدیلی کے ایجنٹ بن چکے تھے، ہیموفیلیا والے افراد کے لیے افہام و تفہیم، ہمدردی اور طبی ترقیوں کو فروغ دیتے تھے۔ ان کی کہانی ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے کہ دوستی انتہائی غیر متوقع حالات میں کھل سکتی ہے اور یہ کہ ہمدردی اور مدد کی طاقت زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ رضوان اور نیلم دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں،
ये साबित करते हुए कि हीमोफीलिया मरीज और सेहतमंद शख्स के माबैन बॉन्ड एक मानी खेज ताल्लुक पैदा कर सकता है जो बीमारी की हुदूद से बालातर है, और हीमोफीलिया मरीज आम इंसानों की तरह अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं अगर उनका अच्छे से इलाज और देखभाल की जाए। आए मिलकर हम साथ दें इन हीमोफीलिया मरीजों का, उनको रास्ता दिखाएं जीने का, जो जिंदगी में तरसते हैं जिंदगी के लिए।